إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومقصر فضائلهم ومنكر ولايتهم ومناقبهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتة جاہلیہ درود مہدوی کی بلند صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت دشمن اہل بیت پہ لعنت اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات سامعین گرامی قدر عاشقان ولایت علی بن ابی طالب تشریف فرما ہے تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے کہ جس اللہ نے ہمیں اس دنیا میں اس امام کے دور میں بھیجا ہے جو آدم کا بھی وارث ہے جو نوح کا بھی وارث ہے جو ابراہیم و اسماعیل کا بھی وارث ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ کا بھی وارث ہے جو محمد مصطفیٰ کا بھی وارث ہے علی مرتضیٰ کا بھی وارث ہے حسن مجتبیٰ کا بھی وارث ہے حسین شہید کربلا کا بھی وارث ہے مختصر کروں 1,24,000 انبیاء کا اور تمام ائمہ علیہ السلام کا جو وارث ہے وہ ہمارے وقت کا امام ہے خوش قسمت ہے کہ اللہ نے اس دور میں پیدا کیا کہ جس دور میں وہ امام ہے کہ جب آدم کا دور تھا تو آدم کے دور کے لوگ صرف آدم کو دیکھ سکتے تھے جب نوح کا دور تھا تو اس دور کے لوگ صرف اپنے نبی کی زیارت کرتے تھے جب ابراہیم کا دور تھا تو اس وقت کے لوگ صرف ابراہیم کی زیارت کرتے تھے جب اسماعیل کا دور تھا تو صرف اسماعیل کو دیکھتے تھے جب عیسیٰ اور موسیٰ کا دور تھا صرف ان کو دیکھتے تھے لیکن اللہ نے اس امت کو اس رعیت کو یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ آج بھی اگر آدم کو دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں آج بھی اگر نوح کو دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں آج بھی عیسیٰ اور موسیٰ کو دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں تمام انبیاء اور مرسلین کو دیکھنا چاہیں تو امام زمانہ کو دیکھ لیں خوش قسمت ہے ہم کہ اللہ نے امام زمانہ کا ریت میں ہمیں پیدا فرمایا ہے
وہ امام عطا فرمایا کہ جو تمام انبیاء و معصومین کا وارث امام ہے، لیکن اس کو دیکھنے کے لیے کل بھی عرض کیا تھا کہ بیدار ہونا پڑے گا۔ وہ ہمارے آس پاس موجود ہے، لیکن ان کو دیکھنے کے لیے بیداری کی ضرورت ہے۔ سامعین گرامی قدر، یہ کمال نہیں کہ کوئی انسان یہ کہے کہ مجھے خواب میں امام کی زیارت ہوئی ہے، بلکہ کمال یہ ہے کہ امام کہے جو مجھے 313 کی ضرورت ہے، تیرا نام اس فہرست میں شامل ہے۔ یا علیہ السلام۔ تو سلام ہو اس امام پر کہ جس کے علم کی کوئی حد نہیں، کہ جس کی گہرائی کی کوئی حد نہیں، جو علم کا سمندر ہے۔ اور زیارت نامہ میں یہ سلام موجود ہے امام علیہ السلام کا، السلام علی السیف الشاہر، خدا کی کھنچی ہوئی تلوار پہ سلام ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں سامعین گرامی قدر، زیارت کا جملہ کہ خدا کی کھنچی ہوئی تلوار پر سلام ہو، اگر یہ جملہ آپ نے سمجھ لیا تو یقیناً معراج ہو گئی۔ کبھی بھی علی کو مجاہد نہ کہنا، کیونکہ مجاہد وہ ہوتا ہے جو اپنے اسلحہ کے ساتھ لڑتا ہے۔ یہاں پر ارشاد ہو رہا ہے کہ جو خود اسلحہ ہے اس پر ہمارا سلام۔ یا علیہ السلام، خدا کی کھنچی ہوئی تلوار پر سلام، ورق المنشور، اور کھلی ہوئی کتاب پر ہمارا سلام، والقمر الظاہر، 14ویں کے رات کے چمکتے ہوئے چاند امام کو سلام۔ کتنا خوبصورت ہے وہ امام کہ جس کی زیارت نامہ میں کتنے خوبصورت جملے ہیں۔ آپ امام کی زیارت پڑھتے ہوں گے، یہ امام کی زیارت کے جملے پڑھ رہا ہوں جو امام کی زیارت میں سلام عرض کیے گئے ہیں امام زمانہ پر، کہ سلام ہو اس پر جو تمام انبیاء کا وارث ہے، سلام ہو اس پر جو تمام اوصیاء کا بھی وارث ہے۔ جس طرح محمد مصطفیٰ تمام انبیاء کے خاتم الانبیاء نبی تھے، اس طرح امام مہدی تمام اوصیاء کے خاتم الاوصیاء امام ہیں۔ تو سلام ہو اس پر جو گلستان محمد کا پھول ہے۔ اپنے وقت کے امام کو سلام کرے سامعین گرامی قادر، سلام اس پر جو اسلام کی بہار ہے، سلام اس پر جو کفر کے لیے خزاں ہے، سلام ہو امام زمانہ پر۔ امام کی ذات پر ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اتنے القابات امام زمانہ کو سلام کے ذریعے پیش کیے گئے کہ دنیا یہ کہنے لگ گئی کہ شیعو تمہیں کیا ہو گیا ہے، جو بھی تمہارے سامنے آتا ہے اس کے لیے تم القابات کے ڈھیر لگا دیتے ہو۔ تو آؤ ہم سے یہ بات سن لو کہ ہم اپنی طرف سے یہ القابات نہیں دیتے، ہم وہ کہتے ہیں جو نبی کہتا ہے۔ ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ علی مولا ہے، یہ نبی نے کہا تھا کہ علی مولا ہے۔ شیعہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا، وہ بولتا ہے جو نبی بولتا ہے، اور نبی وہ بولتا ہے جو وحی بولتی ہے۔ خوش قسمت ہے کہ اللہ نے عالم ہادی امام عطا فرمائے ہیں۔ علی نبی جیسے تھے، نبی علی جیسے تھے۔ توجہ فرما رہے ہیں، علی نبی جیسے تھے، نبی علی جیسے تھے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ علی نبی جیسے کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ نبی تو نبی ہے، ہم علی کو نبی تو کہہ نہیں سکتے، پھر علی نبی جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ علی نبی نہیں ہے، پھر بھی نبی جیسے ضرور ہے۔ اگر کسی کو ہماری بات پر یقین نہ آئے تو شب ہجرت رسول کے بستر پر سونے والے کو دیکھ لے۔ مکہ کے مشرکین کو یہ پتہ نہ چل سکا کہ محمد کے بستر پر سونے والا نبی ہے یا علی ہے۔
اگر نبی جیسے نہ لگتے تو پہچان جاتے کہ بستر پر جو سو رہا ہے وہ علی سو رہا ہے۔ مکہ کے مشرک بھی نہ پہچان سکے، وہ بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ بستر پر نبی سو رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اپنے امام کی معرفت حاصل کریں سامعین گرامی قادر۔ آل محمد کا سب سے بڑا لقب جو تمام ائمہ کا ہے وہ لقب ہے ہادی، ہدایت کرنے والے۔ اس سے بڑا کوئی لقب نہیں ہے اہل بیت کا، ہادی سے بڑا لقب کوئی نہیں۔ اور اللہ نے انسان کو دو چیزوں کے ساتھ مل کر بنایا ہے، ایک جسم، دوسری روح کے ساتھ۔ روح جسم کے بغیر کچھ نہیں، جسم روح کے بغیر کچھ نہیں۔ اللہ نے ان دو کو بنایا لیکن آدھا آدھا بنایا، پورا نہیں بنایا۔ جسم کو بھی بنایا، روح کو بھی بنایا۔ پھر ان دونوں بنانے کے لیے اس نے زمین میں ان کو پورا کرنے والے بھی بنائے، کہ جسم کو پورا کرنے والے بھی میں نے بنا دیے، تمہاری روح کو پورا کرنے والے بھی میں نے بنا دیے۔ تو جو کچھ ہم محسوس کر سکتے ہیں، جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، جس کو ہم چھو سکتے ہیں، وہ ہوتا ہے جسم۔ اور جس کو محسوس نہیں کر سکتے، جو نظر نہیں آتا، جس کو مس نہیں کر سکتے، اسے کہتے ہیں روح۔ تو اب بتائیں روح افضل ہے یا جسم افضل ہے؟ تو یقیناً روح افضل ہے، کیونکہ جسم روح کے بغیر زندہ ہی نہیں۔ جب روح جسم میں نہ رہے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے۔ ان دونوں کو اللہ نے آدھا بنایا، پھر دنیا میں مکمل کرنے کے لیے جسم کے لیے بھی کچھ بنائے اور روح کے لیے بھی کچھ ہستیوں کو بھیجا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ امام کی معرفت کا جملہ دوں گا سامعین گرامی قادر، میں اپنے جو موضوع تھا اس سے ہٹوں گا نہیں انشاءاللہ، آپ کو امام کی معرفت کے قریب کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو جسم کا تعلق خوراک کے ساتھ ہے۔ انسان کو جتنی خوراک ملے گی انسان کا جسم اتنا مضبوط اور طاقتور بنے گا۔ تو اللہ نے اس جسم کو مضبوط بنانے کے لیے فرشتوں کو بھیجا ہے۔ فرشتوں کو کیسے بھیجا ہے بھائی؟ ہم تو خوراک کھاتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں کھانا بناتی ہیں، ہمارے ماں باپ روزی کماتے ہیں، رزق حلال کماتے ہیں، پھر اللہ نے فرشتوں کو کیسے بھیجا؟ تو فرشتوں کو اللہ نے ایسے بھیجا کہ روٹی بنتی ہے گندم سے، گندم بنتی ہے پودے سے، پودا نکلتا ہے دانے سے، دانے کو ڈالنے والا ہے زمین میں کسان، کسان تو زمین میں ڈال کر آ گیا، اب کوئی دانہ کا رخ کسی طرف، کوئی دانے کا رخ کسی طرف۔ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ، میرا بندہ زمین میں دانہ پھینک کر جا رہا ہے، تم اس سے گندم کو اگاؤ۔ کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی کہ تم بارش کو برساؤ، کچھ کی ڈیوٹی لگائی کہ ہوا کو چلاؤ، کچھ کی ڈیوٹی لگائی کہ سورج کی تپش کے ساتھ اب اس گندم کو پکاؤ۔ تو یہ سارے فرشتے مل کر وہ ساری گندم تیار کر کے ہم تک پہنچائی ہے۔ تو سبب بن رہے ہیں یہ فرشتے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اگر سمجھ آ رہی ہے تو ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو یہ ڈیوٹیاں آپ جانتے ہیں نا کہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں۔ اگر یقین نہیں آتا تو اس بات پر تو آپ میرا ساتھ دیں گے کہ جو بندہ مرتا ہے اس کی روح قبض کون کرتا ہے؟ کون ہے وہ جو انسان مرنے لگتا ہے اس کی روح قبض کرتا ہے؟ تو اس کے نام پر تو ویسے ہی انسان چپ کر جاتا ہے۔ اسرائیل کہ جو روح قبض کرتا ہے، لیکن کیا اسرائیل روح قبض کرتا ہے؟ اسرائیل انسان کو موت دیتا ہے۔ ہر انسان کہے گا زندگی دینے والا بھی اللہ، موت دینے والا بھی اللہ، لیکن اس اللہ نے اسرائیل کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ میں تجھے جب جب حکم دیتا رہوں گا تو فلاں فلاں بندے کی روح کو قبض کرتے رہیے گا۔ یا علیہ السلام۔ تو سامعین گرامی قادر، یہ فرشتے ہیں کہ جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے
کہ انہوں نے انسان کے جسم کے لیے کام کرنا ہے، انسان کے جسم کو طاقت دینی ہے، اب نہ کہا کر کہ رزق تقسیم کرنے والا علی ہے۔ یہ فرشتوں کا کام ہے، اللہ نے فرشتوں کی ذمہ داری یہ لگائی ہے کہ فرشتے یہ جا کر کام کریں گے۔ کوئی فرشتہ بارش برسائے گا، کوئی ہوا چلائے گا، کوئی گندم سے دانہ نکالے گا، کوئی دانے سے پودا نکالے گا۔ یہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ امیر المومنین کا مقام اس سے بہت بلند ہے۔ یا علیہ السلام، یہ رزق، یہ مال، یہ تو بہت چھوٹے چھوٹے کام ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارا رزق نجف سے آ رہا ہے، ہمارا رزق علی تقسیم کر رہا ہے۔ نا میرے محترم، رزق اللہ کی ذات دے رہی ہے، فرشتوں کے ذریعے انسان تک پہنچا رہی ہے۔ یہ فرشتوں کی طاقت، یہ فرشتے علی کے نوکر ہیں، علی کا مقام اس سے بلند ہے۔ اس بات پہ جھگڑا نہ کرو کہ علی مدد کرتا ہے یا نہیں۔ آج سوال ہوتا ہے یا علی مدد کیوں کہتے ہیں؟ کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ بولیے، یا علی مدد کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ کب کہنا چاہیے؟ جب 2 پلیٹیں نیاز کی کھا لے بندہ اور بندے سے اٹھا نہ جا رہا ہو تو کہے یا علی، تب یا علی مدد کہنا چاہیے۔ آیت اللہ حافظ بشیر حسین ندوی صاحب نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا کہ اس بحث میں مت الجھو کہ یا علی مدد کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے۔ حافظ بشیر حسین ندوی صاحب قبلہ و کعبہ فرماتے ہیں کہ اپنے اور پرائے کی، سچے اور اچھے کی اکلوتی دلیل ہے یا علی مدد۔ توجہ فرمائیے، سمجھ نہیں آیا جملہ؟ وہ فرماتے ہیں اپنے اور پرائے کی، سچے اور جھوٹے کی اکلوتی دلیل ہے یا علی مدد۔ تو کہا یہ بات نہ کرو کہ کب یا علی مدد کہنا ہے، سوچو یا علی مدد کس وقت کہنا ہے۔ اس بحث میں نہ پڑھو کہ یا علی مدد کہنا ہے یا نہیں، بلکہ یہ سوچو کہنا کب ہے۔ اور پھر بڑا خوبصورت جملہ فرمایا، آیت اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت یا علی مدد کہو جب تم بازار میں کھڑے ہو، اذان آ رہی ہو، تمہارا دل نہ کر رہا ہو نماز پر جانے کے لیے، تب کہو یا علی مدد۔ اس جملے میں اتنی طاقت موجود ہے کہ تم کھنچ کر مسجد کی طرف آ جاؤ گے۔ تو سمجھے یا علی مدد کہنا کب چاہیے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ فرمایا غیرت میں مانگو یا علی مدد، حیا کے لیے کہو یا علی مدد، شرافت کے لیے کہو یا علی مدد، صداقت کے لیے کہو یا علی مدد، امانت کے لیے کہو یا علی مدد، دیانت کے لیے کہو یا علی مدد، عبادت میں مانگو یا علی مدد۔ نماز کے لیے اذان آ جائے اس وقت کہو یا علی مدد۔ تم یا علی مدد کہو گے تو مسجد کی طرف تمہارا آنے کو دل کرے گا۔ اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ مومن جو مسجد میں بیٹھ کر جب اذان ہوتی ہے تو مسجد خالی ہوتی ہے، جب مجلس ہوتی ہے تو مسجد بھر جاتی ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں نا ہم مومنین کہ جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو ہماری مسجد خالی نظر آتی ہے۔ جب امام بارگاہ میں بلاتے ہیں ہم مسجد میں جاتے ہیں، جب مسجد میں بلاتے ہیں ہم امام بارگاہ میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یقیناً ہماری معرفت بلند ہو رہی ہے، ہم امام کے قریب جا رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو مانگنی چاہیے مدد علی سے، لیکن کب؟ واجبات کو ادا کرنے میں۔ جب انسان خمس دینے کے لیے پریشان ہو رہا ہو تب کہو یا علی مدد۔ اور ایک قرآنی دلیل بھی دیتا جاؤں سامعین گرامی قدر، اللہ پاک نے فرمایا لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَا فِيهِنَّ۔ اگر حق ان کی خواہشات کے سامنے جھک جاتا تو کیا ہوتا؟ آسمان بھی ٹوٹ جاتا، زمین بھی ختم ہو جاتی اور اس میں موجود سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا۔ اگر حق ان کی خواہشات کے سامنے جھک جاتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد کہ مولا وہ حق کون سا ہے
کہ جو ان کی خواہشات کے سامنے جھکا نہیں، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وہ حق وہی ہے جو 60 ہجری میں ولید کے دربار میں کہہ رہا تھا، مثلی لا یباجع مثلا، مجھ جیسا جو بھی ہوگا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ تو آج بھی جو کائنات کا نظام باقی ہے اسی حسین کے بیٹے کے صدقے میں، مہدی کے صدقے میں باقی ہے۔ بس آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں سامعین گرامی قادر۔ آج ہر شیعہ کے دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آپ کے دل میں بھی ہوگا، یقیناً ہوگا۔ سوچنا، جب وہ میں سوال بتا دوں گا تو پھر مجھے بتانا کہ آپ کے ذہن میں وہ سوال تھا یا نہیں۔ یقیناً ہر انسان کے دل میں وہ سوال ہوتا ہے، لیکن وہ انسان سوال کرتا نہیں، خاموش رہتا ہے۔ کون سا سوال؟ ہر کسی کا جو امام تھا، ہر کسی نے اپنے وقت کے امام میں اپنے امام سے مسئلے پوچھے، کیا ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہمارا امام بھی ہمارے وقت میں موجود ہوتا، حاضر ہوتا، ہم بھی جا کر اپنے امام سے مسئلے پوچھتے؟ کیا یہ سوال نہیں آتا آپ کے ذہن میں کہ ہمارا امام کیوں پردہ غیبت میں چلا گیا ہے؟ آج ہوتے تو ہم بھی اپنے امام سے سوال کرتے۔ یہ وہ سوال ہے جو ہر انسان، ہر امام کا محب اس کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ آخر امام کیوں چلے گئے ہیں پردے میں، کیوں چلے گئے ہیں غیبت میں؟ اور پھر اس کے ساتھ یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر پردے میں چلے گئے ہیں تو واپس کب آئیں گے؟ تو یہ سوال کا جواب دے کر آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، تاکہ ہم اپنے وقت کے امام کے قریب آئیں، معرفت ہو جائے ہمیں اپنے امام کی۔ ہر انسان کے ذہن میں سوال کہ امام غیبت میں کیوں چلے گئے، اور ساتھ یہ سوال کہ واپس کب آئیں گے۔ میں ایک مثال کا سہارا لوں گا، مثال دیتا ہوں۔ ہم ایک ایسے گاؤں میں جاتے ہیں جس گاؤں میں جانے کے لیے جو رستہ ہے نا وہ بڑا خستہ ہے، روڈ ٹوٹا ہوا ہے، روڈ میں چلنے کے لیے سفر ہموار نہیں ہے، مشکل ترین راستہ ہے۔ اس علاقے کے سیاسی ملک صاحبان، سادات عظام مل کر میٹنگ کرتے ہیں کہ کوئی ایسا حل نکالا جائے کہ ہمارے گاؤں میں آنے والے رستے کو صحیح کیا جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ تو اس میٹنگ کی کہ ایسا حل تلاش کیا جائے، امام کے قریب لے کر جانا ہے۔ توجہ رہیں گے تو انشاءاللہ امام کے قریب جائیں گے اور آپ کو اس سوال کا جواب بھی ملے گا۔ میٹنگ کی آپس میں کہ ہم نے اپنے گاؤں میں آنا ہے، روڈ کی حالت بہت خراب ہے، اتنی خراب ہے، اتنا خطرناک ہے کہ رات کو کوئی مسافر آتا ہے، تاریک رات میں کچھ ایسے مسلمان آگے سے جاتے ہیں، ان کو لوٹ لیتے ہیں، ان کی عید بن جاتی ہے، لوٹنے والوں کے غریب ان کے گھر میں ماتم ہو جاتا ہے، تو مشکل ہے۔ بالآخر میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا کہ ہم حکومت کو خط لکھتے ہیں، بلدیہ والوں کو خط لکھتے ہیں کہ اس روڈ کو صحیح کیا جائے اور یہاں پر روشنی کا اہتمام کیا جائے۔ یہاں پر اندھیرے میں وہ راہزن فائدہ اٹھاتے ہیں اور رات سے فائدہ اٹھا کر کچھ لوگوں کو ہمیشہ کے لیے رات کر دیتے ہیں۔ تو بالآخر خط لکھا بلدیہ والوں کو کہ یہاں پر روشنی کا اہتمام کیا جائے، رستہ کلیئر کیا جائے۔ ان کے پاس خط پہنچا، انہوں نے دیکھا خط میں کیا لکھا ہوا تھا کہ ہمارے گاؤں میں آنے کے لیے سڑک خراب ہے، اندھیرا ہے، اس کو درست کیا جائے اور اس روڈ پر لائٹوں کا بھی اہتمام کیا جائے، سٹریٹ لائٹیں بھی اس روڈ پر لگائی جائے تاکہ آنے والوں کو کوئی پریشانی بھی نہ ہو اور وہ جو لوٹنے والے ہیں وہ بھی روشنی سے بھاگ جائیں۔ تو انہوں نے خط کو قبول کیا اور آ کر اس روڈ پر لائٹیں لگا دی، روڈ کلیئر ہوا۔ اب اس گاؤں کے بچے جنہوں نے دیکھا کہ یہ کیا چیز ہے، صبح دیکھا واہ واہ کیا نئی چیز لگ گئی ہے ہمارے روڈ پر، شرارتی ہوتے ہیں نا بچے، نئی چیز کو دیکھ کر پھر شرارتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ چیک تو کریں ہم یہ کیا چیز ہے۔ تو مل کر کہا کہ چلو پتھر مارتے ہیں،
دیکھتے ہیں کس کا نشانہ ٹھیک ہوتا ہے، جس کا نشانہ ٹھیک ہوگا وہ جیت جائے گا۔ بچے تھے، شرارتیں شروع کر دی، پتھر مارنے شروع کیے، لائٹ تھی ٹوٹ گئی، پھر ہنسنے لگے کہ ہم نے کامیابی حاصل کر لی، ہمیں تو کوئی کہنے والا بھی کچھ نہیں ہے، کسی کے گھر کی تو تھی نہیں، یہ تو حکومت کی تھی، کسی نے کہنا ہی کچھ نہیں ہے، خوشی خوشی میں اپنے گھروں میں چلے گئے۔ اب پھر وہ میٹنگ والے پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہوا، پھر خط لکھا کہ ہمارے گاؤں کے بچے بڑے شرارتی ہیں، ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ایک بار پھر آپ لائٹیں لگائیے۔ جواب کے قریب لے کے جا رہا ہوں، توجہ فرمائیے، جواب ملنے والا ہے آپ کو۔ پھر خط لکھا، پھر انہوں نے لائٹیں لگا دی، پھر بچوں نے کہا کہ یہ تو لائٹیں پھر لگ گئی ہیں، چلو آج پھر آزماتے ہیں۔ بچے پھر آئے، انہوں نے پھر لائٹیں توڑی، پھر خط لکھا، پھر لائٹیں لگی، بچوں نے پھر توڑی۔ ادھر سے لائٹیں لگتی تھی، ادھر سے بچے توڑتے تھے، ادھر سے لائٹیں لگتی تھی، ادھر سے خط جاتا تھا، ادھر سے لائٹیں لگتی تھی، ادھر سے خط لگتا تھا۔ جب کافی بار یہ مرحلہ ہوا نا، تب ادھر سے خط جانے سے پہلے ادھر سے ایک خط آیا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب بالکل نتیجہ دینے لگا ہوں۔ اب ادھر سے خط ابھی نہیں گیا کہ ادھر سے ایک خط آیا، کہا کہ اے اس گاؤں والوں، اب ہم لائٹیں نہیں لگائیں گے، اب تمہیں ہم روشنیاں نہیں دیں گے، پہلے اپنا ماحول بناؤ، پہلے اپنا معاشرہ اچھا کرو، پہلے اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ تو یہی تو ہم دنیا والوں کو بتا رہے ہیں، یہی تو اپنے آپ کو بتا رہے ہیں کہ جب اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا تھا اس وقت دنیا میں چور اور ڈاکوؤں کا راج تھا، ہر کہیں چور اور ڈاکو پھر رہے تھے۔ تب اللہ نے پہلی روشنی بھیجی، چوروں نے اس روشنی کو بجھا دیا۔ اللہ نے دوسری روشنی بھیجی علی مرتضیٰ کو، چوروں نے پھر علی کو بجھا دیا۔ پھر تیسری روشنی بھیجی، چوروں نے اس کو بجھا دیا۔ اللہ روشنیاں بھیجتا رہا، یہ بجھاتے رہے۔ جب عسکری کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا عسکری اب میں مہدی کو اٹھا رہا ہوں، اب مہدی کو تب بھیجوں گا جب تم پہلے تیار ہو جاؤ گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا بار محمد و آل محمد صلوات۔ تو پہلے اپنے معاشرے کو تیار کیجئے، تب آئیں گے امام۔ یہ وہی روشنی ہے سامعین گرامی قادر جو 1400 سال سے تڑپ رہی ہے۔ آئیے آج سے وعدہ کیجئے اپنے امام سے، اپنے گھر کا ماحول ٹھیک کیجئے، وہ گانے کے آلات سے اپنے گھر کو ختم کیجئے، اور ایسا ماحول بنائیے اپنے گھر میں کہ وقت کا امام دروازے پر آ جائے تو یہ نہ کہنا پڑے مولا مجھے گھر کی صفائی کرنی دو۔ قیمتی جملہ کہنے جا رہا ہوں، عزادارو، اتنا خمس تو نکالو، کم از کم اتنا خمس تو نکالو کہ جب وقت کا امام ہمارے گھر میں آئے تو امام کو چارپائی پر بیٹھنے میں تکلیف محسوس نہ ہو۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، کیسی ہے محبت امام سے؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر انسان بروز محشر اپنے وقت کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہم کیسے محب ہیں اپنے امام کے، ایک حدیث بھی امام کی یاد نہیں، ایک جملہ بھی امام کا یاد نہیں، ایک لقب بھی امام کا یاد نہیں۔ آج توبہ کیجئے، آج وقت ہے ہمارے پاس، آج کہیں اے ہمارے وقت کے حسین، آج میں وعدہ کر رہا ہوں، آج میں تیرے لیے حور بننے آ رہا ہوں۔ اے وقت کا حسین، تو اپنا دروازہ کھولے رکھنا، آج میں تیرے دروازے پر پہلا حور بننے آ رہا ہوں۔ سامعین گرامی قادر، اس نیت کے ساتھ آج ایک گناہ چھوڑ دیں، کہیں میرا گناہ کرنے سے میرے وقت کے امام کو تکلیف نہ ہو۔ بس آخری جملہ عزادارو، کوئی تو ہو جو اس وقت کے حسین کے لیے حور بن جائے۔ ایک انتقام لینا ہے امام مہدی نے شہدائے کربلا کا، ایک انتقام امام سجاد نے بھی لیا تھا، لیکن انداز میں بڑا فرق تھا۔ جب امام سجاد نے انتقام لیا تھا، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے، پاؤں میں بیڑیاں تھیں،
گلے میں توق تھا، کمر میں خنجر، زنجیروں میں جکڑا ہوا امام۔ جب کوفہ میں آیا نا امام تو ایک شخص نے کہا، امام کا سر جھکا ہوا تھا، امام کی گردن جھکی ہوئی تھی، امام کی کمر جھکی ہوئی تھی۔ ایک شخص گستاخی کر کے کہتا ہے، آپ ہاشمی تو نہیں لگتے۔ امام فرماتے ہیں، کیوں میں تجھے ہاشمی نہیں لگتا؟ مجھ میں کس چیز کی کمی ہے کہ میں ہاشمی نہیں لگتا؟ کہنے والا کہتا ہے، مولا اس لیے آپ ہاشمی نہیں لگتے، ٹھیک 1 مہینہ پہلے ایک مسلم نامی ہاشمی جہاں آیا تھا، جب وہ یہاں جنگ لڑ رہا تھا، اس کا جسم خون سے رنگین تھا، لیکن اس وقت بھی اس کی آنکھیں اٹھی ہوئی تھی، اس وقت بھی اس کا سر اٹھا ہوا تھا، اس بھر بھی اس کا سینہ تنا ہوا تھا۔ تم کیسے ہاشمی ہو؟ آپ کی آنکھیں بھی جھکی ہوئی، آپ کی کمر بھی جھکی ہوئی۔ امام فرماتے ہیں، تو نے انصاف نہیں کیا، وہ مسلم تھا اکیلا، اس کے ساتھ پردے دار نہیں تھے، میں ہاشمی ہوں، لیکن تو دیکھنا پیچھے میرے ساتھ محمد کی بیٹیاں موجود ہیں۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، بس ایک ہی جملہ ختم کرنے لگا ہوں عزادارو، اتنا کوئی شریف امام تھا۔ ہمیں تو مصائب سننے کے بعد رونا آتا ہے نا، اور ہم تو اب اتنے سخت ہو گئے ہیں، ہمیں تو گریہ ہی نہیں آتا، ہماری آنکھوں سے آنسو ہی نہیں آتا عزادارو۔ لیکن امام سجاد کو مجلس کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، امام سجاد کو مصائب خان کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ جب کسی جانور کو ذبح ہوتے دیکھتے رو پڑتے، جب کسی کو پانی پیتے دیکھتے تو رو پڑتے، جب کوئی جانور ذبح کر رہا ہوتا تھا امام پوچھتے تھے، مجھے بتاؤ کیا اس کے احکام جانتے ہو؟ کہا ہاں مولا جانتے ہیں۔ بتائیے کون سے ہیں احکام؟ مولا پہلا حکم یہ ہے کہ جس آلے کے ساتھ ذبح کیا جائے وہ تیز ہونا چاہیے، دوسرا اس کا یہ حکم ہے کہ جانور کو پانی پلایا جائے، اور تیسرا حکم یہ ہے کہ کسی دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے۔ رخ کیا کربلا کی طرف، اور میرا غریب بابا، اور میرا پیاسا بابا، اور میرا مظلوم بابا، لوگ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں تیز آلے کے ساتھ، لوگ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں تو پانی پلا کے، لوگ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں تو جانوروں سے چھپا کے، اور میرے غریب بابا کنڈے خنجر سے ذبح کیا گیا، اور پیاسا شہید کیا، اور وہاں شہید کیا جہاں 70 قدم پر بہنیں دیکھ رہی تھی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایہم القلب ینقلبون۔ صلوات علی محمد۔